مقصد کیا ہے؟ جو کون کہہ کے فیکون لیتا ہے اسے کیا حاجت ہے کہ حساب کتاب کے لیے 50,000 سال کا دن نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹل تو ہر بندے کا ان لوگوں نے کر لینا ہے جو بیٹھے ہیں ادھر گرینڈ ٹوٹل ہونے میں کوئی اتنی دیر تو لگتی نہیں۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا تو آج کا یہ کمپیوٹر سسٹم گواہ ہے کتنی دیر لگتی ہے کام ہوتے ہوئے۔ اگر یہ نظام اتنا فعال اور متحرک اور ایکٹیو ہو سکتا ہے تو نورانی نظام کی کیا بات ہے؟ اس نے کن کہہ کر زمین بنا دی، آسمان کھڑا کر دیا، سورج چاند شمس و قمر لیل و نہار نباتات و جمادات و حشرات سب کچھ بنا دیا، کسی سے پوچھا تک نہیں، آسمان سے کہا کن۔ سبحان اللہ۔ ضرورت تھی آسمانوں کی کہ یکون میں نہ آتے، زمین سے کہا کن تو ہو گئی، چاند سے کہا کن ہو گئی۔ ایک تو ہے جسے کن کہہ کے نہیں بنایا، جسے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جس نے کن کہہ کر سارا جہاں بنا دیا اسے کیا حاجت ہے حساب کتاب کے لیے 50,000 کا دن بنایا۔ اور قبلہ یہ بھی عرض کروں وہاں سب کا حساب نہیں ہونا، بڑے بے حسابے بھی جانے ہیں۔ کچھ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بڑے بے حسابے بھی جانے ہیں۔ بڑے اقبال کہتے ہیں تو غنی اظہر دعا نہ من فقیر، تو سے محشر اسرہائے من پذیر۔ یا باری تعالیٰ تو غنی ہے میں محتاج ہوں، تو حساب لے گا کیا میں حساب دوں گا کیا؟ بھلا میں محتاج اور فقیر اتنے بڑے غنی کو حساب دے سکتا ہوں؟ بروز محشر اسرہائے من پذیر، محشر والے دن میرا حساب نہ لینا، میرا عذر دیکھنا، میرا عذر مقبول ہے۔ کیا عذر ہے کہ میں انسان تھا، غلطی کرنا میری شرط تھی میں نے کی ہے، کیا میں نے اعتراف کی جائے تو پھر حساب کیسا؟ حساب نہ لے میرے مولا، ایسے ہی کرم کر، تو عدل نہ کر تو فضل کر، کیونکہ عدل کرے تو تھر تھر کندن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ تیرے فضل سے میرا کام ہو سکتا ہے، میرا حساب نہیں لینا۔ اقبال کہتے ہیں یا باری تعالیٰ اگر میرا حساب ناگزیر ہو اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تیرے قانون میں فرق پڑتا ہو تو پھر لے لینا، لیکن ایسا کرنا کر تو میں بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ سے او چل لینا، محبوب کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا۔ اولاً تو لینا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں بھی بھلا کوئی حساب نہیں ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن، ہاں نعیمی صاحب کی بات کر رہا تھا، یہ 50,000 سال کا دن حساب نہیں ہوتے رہنا۔ میں صدقے جاؤں قبلہ نعیمی صاحب کے مبلغ علم پر، ان کی کیلکولیشن دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری امم کا، ایک امت کا نہیں امتوں کا حساب وہ کہتے ہیں 4.5 گھنٹوں میں ہو جانا۔ اللہ، یہ نعیمی صاحب کا قول ہے کہ 4.5 گھنٹوں میں ساری اقوام کا حساب ہو جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھے کہ 4.5 گھنٹوں میں جب حساب ہو جانا ہے تو پھر 50,000 جو نوری سال ہیں، جو باقی پیریڈ بچے گا وہ ادھر کیا ہونا ہے؟ تو نعیمی صاحب کہتے ہیں 4.5 گھنٹے کے حساب کے بعد باقی جتنا ٹائم ہے وہاں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہونا۔ وہ جلسہ کیسا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا رب کہے گا محبوب ادھر بیٹھ جاؤ، تو اشارے کرتا جا میں جنت بھیجتا ہوں۔ جب بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہ ہے جلسہ، وہاں کوئی تقریریں نہیں ہونی، وہاں تھیوری نہیں پریکٹیکل ہونا، دیکھنی ہے، کرنی ہے نہیں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کیونکہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آج ہمارے پاس صرف خبریں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آج شانے پڑھتے ہیں
معاشر والے دن مصطفیٰ کی شان دیکھیں، دیکھنی ہے حشر میں، یہ دیکھنی بھی بڑا قابل غور ہے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہاں ہم دیکھیں گے کہ محبوب کتنے کرم سے اپنی امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت بھیجا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فرمایا وہ نمازی ہو کر بھی جہنم میں جائے گا، وہ روزہ دار ہو کر بھی جہنم میں جائے گا، وہ عالم اور خطیب ہو کر بھی جہنم میں جائے گا، وہ ریسرچ سکالر ہو کر بھی جہنم میں جائے گا۔ کون؟ جو ان سے مستغنی ہو، جس نے حضور سے بے نیازی برتی، اس کی نمازیں کام نہیں آئے گی، اس کے روزے کام نہیں آئیں گے، اس کے کلپ بنا بنا کر سوشل میڈیا پر چھوڑنے کا نہیں آئیں گے۔ کس کے؟ جس نے محبوب سے بے نیازی برتی۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہتی ہے تو ہے ہی کچھ نہیں، تو کس باغ کی مولی ہے؟ ارے مولوی، ارے محدث، ارے عابد اور زاہد اور متقی، نماز و روزوں پہ کمنڈ رکھنے والے تو ہے کون؟ اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، ابراہیم خلیل ہو کر بھی ان کو بھی مصطفیٰ کی حاجت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یوم لواء الحمد یوم ذنب یدی، اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، سبحان اللہ، وآدم ودونہ تحت لوائی، اور آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی مجھے کہتے ہوں کہ محبوب ذرا ہمیں بھی جگہ دے دے، ذرا جھنڈے تلے ہمیں بھی جگہ دے دے۔ صدقے جاؤں میں اس جھنڈے کے، صدقے جاؤں میں ان بازوؤں کی طاقت کے۔ آج 10 میٹر کا جھنڈا ہم سے لگایا اٹھایا نہیں جاتا۔ واگا بارڈر پر افواج پاکستان نے جھنڈا لگایا تو سال لگ گئے، جھنڈے بنتے بنتے جھنڈا لگتے لگتے دنیا کا بلند ترین جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے واگا بارڈر پر۔ میں نے جب وہ جھنڈا دیکھا شادی اللہ کی قسم تو مجھے مصطفیٰ کا حمد والا جھنڈا دیا۔ جب وہ اس کی تاریخ پڑھی، اس کا وہ بلند قامتی دیکھی، اور انڈیا کے دور دور علاقے تک وہ جھنڈا نظر آتا ہے، دور دور تک انڈیا سے وہ جھنڈا نظر آتا ہے، اور سب ملکوں سے ہمارے ملک کا جھنڈا اونچا لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس ملک کا جھنڈا اونچا ہونا تھا کیونکہ یہ ملک دیا جو مصطفیٰ نے، یہ اس نے دیا ہے جس کا جھنڈا معاشر والے دن بھی اونچا ہونا ہے۔ اچھا جس کا جھنڈا اس دن ہوگا اس کا جھنڈا آج کیوں نہ ہو؟ آج بھی اس کے جھنڈے ہیں، کل بھی اس کے جھنڈے تھے، معاشر والے دن بھی ان کا جھنڈا ہوگا۔ اور خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ جب ابراہیم خلیل کو حضور کی حاجت ہے تو پھر امتی کس بات کی موت؟ بس لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے قسم ہے عرش کے پروردگار کی، جس کو جو ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ گرامی قدر سامعین، میں آج کی اس چھوٹی سی محفل میں، آج کی اس الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا کے جو طاغوتی دور ہے، ایمان کی بنیادوں کو ہلانے والا دور، جب ہر تیسرا بندہ محقق بن پر فیس بک اور واٹس ایپ پر اور اپنے یوٹیوب چینل بنا کر لوگوں کے ایمانوں پر جو حملہ کر رہے ہیں، کوئی مرزا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پلمبر ہے، کسی روپ میں بیٹھا ہے، کسی روپ میں، خدا راہ واسطہ دے کے کہتا ہوں ان کی ایک نہیں سننی۔ میرا بس یہ پیغام ہے ختم قرآن کی آج کی اس محفل میں، اگر آپ کے کام آ جائے ان کی اللہ کا واسطہ ان کی